بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام رمضان سحری کی خصوصی نشریات، اور آج ہم بات کر رہے ہیں یہ سحری کی بابرکت گھڑیاں، یہ رمضان کی قیمتی ساعتیں۔ ان بابرکت گھڑیوں یا ساعتوں کا کیسے ہم ان کو کیسے محفوظ کریں، ان کی حفاظت کا اہتمام کیسے ہو، پھر اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کریں کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو، کوئی گھڑی ذکر سے خالی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہم پہ جاری و ساری ہے، تو ہماری زبانیں بھی ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی کیا روٹین ہوتی تھی، کیا معمولات ہوتے تھے، پھر ان کے گھر والے، ان کے اصحاب کا کیا طریقہ رہا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور اقرا ٹی وی کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، نعمتان مغبون بہا کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ اب اس میں کیا آتا ہے، عورتیں زیادہ لپیٹے میں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو دونوں چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دو چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، صحت کو اور فارغ وقت کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خواتین تو ان دونوں چیزوں کو سب سے زیادہ نگلیکٹ کرتی ہیں، اور یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت بھی کہی گئی ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کے پاس صحت ہے اور آپ کے پاس فارغ وقت ہے جس میں آپ کچھ بھی اچھا پروڈکٹیو کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو غلط بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ عربی کی ایک مثال آتی ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، کہ وقت جو ہے نا وہ تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اس کو اچھی طرح نہیں کاٹا نا یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ تو یہ بہت پرانی مثال ہے، میں نے اپنے بچپن سے یاد کی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو سمجھنا ہے، اگر تم نے اسے نہیں کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اوہو، تو کس طرح سے یہ تمہیں کاٹ دے گا، اس کی حکمت، اس کی سوچ کیا ہے اس شعر کے پیچھے، اس مثال کے پیچھے، کہ بھائی اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے نہیں کاٹا تو پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ کس طرح؟ جو کہ حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو قیامت کے دن کبھی بھی تمہارا قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ان 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ اور سب سے پہلی چیز کیا بتا دی؟ عن عمرہ فیما افنا، تمہاری عمر تم نے کہاں پہ خرچ کر دی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا یا ان کا اپنے گھر میں وقت گزارنے کا طریقہ تھا، وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ 4 چیزوں میں اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کر دیتے، جزء للہ وجزء لأہلہ وجزء لنفسہ ثم جزأ جزءہ بینہ وبین الناس۔ جزء للہ تو سمجھ میں آ گیا، جزء لنفسہ مطلب اپنے لیے، اور جزء لأہلہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور جز مطلب حصہ، اور جز اس میں سے ایسا ہے جو کہ پھر عوام الناس کے لیے ہے، لوگ آ رہے ہیں مسائل پوچھ رہے ہیں، تو وہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے، ڈیوائیڈڈ ہے بڑی بہترین طریقے سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ ای الاعمال افضل، سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ الصلاۃ لوقتہا، کہہ دیا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ اور اسی لیے ہمارے دین میں بھی آپ یہ چیز دیکھیں کہ وقت کی اہمیت نمازوں سے بھی پتہ چلتی ہے، دن اور رات کی جو ہے وہ ڈفرینس سے بھی پتہ چلتی ہے۔ روزے کی ایک وقت ہے جس وقت وہ بند ہوگا، پھر ایک مخصوص وقت ہے جس وقت وہ کھلے گا، تو ہر چیز کا ٹائم مخصص ہے، ورنہ یہ کہہ دیا جاتا دن کا روزہ رکھ لو۔ اب دن میں کوئی کسی وقت رکھ رہا ہے، کوئی کسی وقت رکھ رہا ہے، تو ایک کوئی قیود نہ ہوتے، ڈسپلن سکھایا گیا ہے۔ مین بات یہ ہے تاکہ ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہو ہر کسی کے پاس، اور زندگی ایک صحیح طریقہ کار سے چلتی رہے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ کوئی بھی چیز نگلیکٹ نہ ہونے پائے اس میں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے آپ نے ٹاپکس اٹھائے ہیں، اور جو پوائنٹرز انہوں نے دیے ہیں خواتین کے لیے، میں اسی کو لے کے آگے آپ تک آؤں گی۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ان قیمتی ساعتوں کی محافظت کیسے کی جائے، ان کو کیسے سنبھالا جائے، ہم اور چیزوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، وہ تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ تو رمضان کا مہینہ، پھر یہ سحری کی بابرکت گھڑیاں، یہ کیا کسی نعمت سے کم ہیں؟ یقیناً نہیں ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو خواتین ماشاءاللہ بڑے بڑے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں اور بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو اب وہ دعوتوں کے لیے بھی ان کو تیاری کرنی ہے اور اپنی عبادات پہ بھی توجہ دینا ہے، تو کیا خاص فارمولہ ہوگا، ٹپ ہوگی جو آپ، یا ٹپس ہوں گی جو آپ انہیں دیں گے؟ افطار کے وقت میٹس کے ساتھ نوکر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک پکوڑے بنا رہے ہیں تو دوسری کہے گی کہ یار تم یہ دیکھو میں نماز پڑھ کے آ جاؤں، ٹھیک ہے نا، وہ اتنی دیر میں نماز پڑھ کے آئے گی اور پھر دوسرے کو کہے گی کہ جا کے اب تم نماز پڑھو۔ تو وہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا، خواتین کا آپس میں ایثار ہے۔ اچھا اس میں دیکھو ثواب بھی ہے، میں نے تمہیں جیسے کہا نا کہ رمضان کی کوئی ساتھ اگر آپ
किसी के लिए कुछ बना रहे हैं ना तो वो सवाब है, आप एक गिलास पानी भी, शरबत भी बना के दे रहे हैं तो वो सवाब है। आपके घर के बाहर गार्ड्स खड़े हैं, कुछ आपके चौकीदार हैं, आपने अपने घर वालों के साथ बना के उनके लिए भी एक ट्रे सजा दी तो आपने इसमें भी सवाब कमाया। ये तो रमज़ान का महीना सवाब से खाली है ही नहीं। लेकिन एक बात मैं अपनी बहनों के साथ साथ अपने भाइयों को ज़रूर एक मशवरा देना चाहती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिस नहीं है, कहीं कहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत अरसे फॉरेन कंट्री में भी रही, वहाँ ये प्रैक्टिस मैंने बहुत देखी कि जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो हमारे साथ आके बड़े कामों में हाथ बटा देते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं होती। यकीन मानो कि जब आप देखते हैं, क्योंकि अल्लाह की बरक़ात पे तो आप उनसे सबका कह रही हक हैं कि है। वो भी आएं किचन में? बिल्कुल, देखो ना, अल्लाह की बरक़ात पे सबका हक है, सबको उन लम्हों को पाना है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपकी बीवी फ्रूट्स काट रही है तो चलो आप पकौड़े नहीं तल सकते, आप फ्रूट्स तो काट सकते हैं ना। आप अपनी नमाज पढ़ चुके हैं तो अगर आप ज़रा सी हिम्मत करके किचन में आके वो फ्रूट्स काट लें और आपकी बीवी जाके नमाज पढ़ ले और उसके बाद 3 दफ़ा सूरह कुल पढ़ ले कि चलो ये कुरान का उसको सवाब मिल गया, मिलजुल के जो काम किया जाएगा वो बहुत अच्छा होगा। और इस मामले में जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैं बता रही हूँ बहुत आपको फ़वायद हासिल होते हैं। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं, रमज़ान से पहले ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिठा के बात करें। सम टाइम इवन इफ़ आई डिस्कस माई डॉटर, ऑनेस्टली वो कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर भी सहरी में वो मेरे साथ ऐसे खड़ी होती थी जैसे मेरा साया। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा पैगाम कि हम में से हर किसी को दूसरे को भी इबादत का मौका फराहम करना है, वगरना ऐसा होगा कि जनाब खातून खाना तो किचन में लगी हुई हैं और फरमाइशों की एक तवील फहरिस्त है कि अम्मा पकोड़े भी बनाने हैं तो अम्मा समोसे भी बनाने हैं तो ये वाले स्नैक्स भी तल दें तो वो भी कर दीजिए। अब अम्मा लगी हुई हैं, उसके बाद डिनर का भी एक अलग से और डिनर करना चाहिए। हमने इस पर बात की थी कि हमें एक दिन में 3 मील्स एटलीस्ट लेनी है, यानी सहरी की मील लेनी है, उसके बाद इफ्तार की मील लेनी है, एंड देन वी हैव टू टेक अ डिनर। लेकिन मम्मा का थोड़ा साथ भी देना है भाई, बेटों को भी देना है और बेटियों को भी देना है। और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं feedback@iqra.tv पे। कहीं मत जाइएगा, दुरूद पढ़िए, हम लौटते हैं।